بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تیسرا پارہ مکمل تلاوت کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیچھے دیگر پیغمبروں کا ذکر ہوا، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کے تحت جو بادشاہ تھے طالوت، ان کا ذکر ہوا۔ طالوت پیغمبر نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں، بعضوں کو ہم نے بعض پر فوقیت دی۔ آج کا جو تیسرا پارہ ہے یہ مختصر ہے کیونکہ اس میں 6-7 مضمون ہے۔ کل کے پارے میں 24 مضامین تھے، اس لیے وقت زیادہ لگا۔ یہاں پہ درجات انبیاء ہے کہ انبیاء کے درجات میں فرق ہے، کچھ بہت بڑے نبی تھے، کچھ بہت چھوٹے نبی ہیں۔ پیغمبروں کے درجات ہیں، کچھ رسول ہیں، 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ان رسولوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 5 پیغمبر رکھے جو اولو العزم من الرسل ہیں۔ پھر ان 5 پیغمبروں میں بھی 4 پیغمبر اللہ نے رکھے جو کہ صاحب کتاب بنائے۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے پیغمبروں میں فرق رکھا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اعظم آیت القرآن یعنی آیت الکرسی کا ذکر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو۔ 17 مرتبے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کی سب سے اعظم آیت، محفوظ حصار والی آیت، بڑی طاقتور آیت ہے۔ اس میں اسم اعظم بھی ہے، اس کو پڑھ کے دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو حدیث میں آتا ہے اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے سانس کا فاصلہ ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد مزاج دین بتایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جو شخص دین پر چلنا چاہے گا دین اس کو ویلکم کرے گا، جو دین پر چلنا نہیں چاہے گا دین اس کو ٹھوکنے لگائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 واقعات سنائے ہیں اور بڑے جاندار اور مزیدار واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے بچے، تو پھر نمرود نے اپنے پاس بلایا، اور پھر نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان مناظرہ ہوا۔ نمرود نے ایک بے وقوفانہ دلیل دی کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، تو جس کو آزاد کرنا تھا اس کو سزائے موت دی کا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور یہ مرنے والا تھا، سزائے موت پہ چڑھایا، اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا میں بھی زندہ کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو کہ یہ تو سانپ بھی کر سکتا ہے، کسی کو ڈسنا تھا، نہیں ڈسا تو وہ بچ گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دوسری دلیل دی۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی کے پاس سے گزرے، اور وہاں پر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، آیت نمبر 259 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عزیر گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، اور بستی کو دیکھا کہ وہی خاویۃ علی عروشها، ساری بستی برباد ہو چکی ہے، یعنی تباہی مچی ہوئی ہے، چھت گرے ہوئے ہیں، انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، جیسے زلزلہ آیا ہو سب ختم ہے۔ حضرت عزیر وہاں پر بیٹھے، ایک درخت سے کے پاس آرام کے لیے بیٹھے، اور اپنے پاس انگور تھے، وہ انگور نچوڑ کے ایک پیالے میں ڈالے، اور جو روٹی تھی وہ سوکھی ہوئی تھی، اس کو توڑ کر اس شیرے میں ڈالا کہ نرم ہو جائے، اور اس کو وہاں ایک جگہ پر رکھا اور ٹیک لگائی، تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، پھر اللہ نے اپنی قدرت ان کو دکھائی کہ فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو کیسے ہڈیاں بنا ہوا ہے، پھر اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ پھر تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے کہا کہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تیرا؟ ہے، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرتا ہوں۔ معلوم ہوا جیسے جیسے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کے قرب کی چیزیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اس کی قرب کی چیزیں نظر کی حد تک بڑھ جاتی ہیں، یعنی وہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو،
پھر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، پھر 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو دوبارہ بلاؤ اپنی طرف، پھر وہ ایسے ہی کیا اور وہ پرندے اڑتے ہوئے واپس آئے۔ اس کے بعد یہاں سے ایک بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے مالی معاملات۔ مالی معاملات میں کون سے معاملات ہوں گے؟ لیکن اللہ رب العزت نے جو 2.5 یا 3 رکوع جن چیزوں کا ذکر کیا وہ کیا تھی؟ وہ تھا انفاق فی سبیل اللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مال کس طرح دیتے ہیں؟ اس طرح دیتے ہیں۔ مثال دی جیسا کہ ایک بیج ہے، اس بیج کو بویا تو اس میں سے ایک پودا نکلا، اس پودے کے اندر ایک خوشہ ہے، تمہارے خوشے کے اندر 20 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خوشہ ایسا ہے جس کے ایک ایک خوشے میں 100 دانے ہیں، یعنی 1 روپے کے عوض اللہ تعالیٰ 7 ہزار 70 ہزار دینے پر قادر ہے۔ یعنی ایسا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، پھر اس میں سمجھایا کہ اپنا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا، تو اس میں کسی پہ احسان مت جتلاؤ کہ تم نے خرچ کیا، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو کہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یہ اللہ رب العزت نے ذکر مال خرچ کرنا، اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کو ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ چوتھا صفحہ۔ یہ 4 صفحات میں اللہ رب العزت نے پھیلا دیا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تم کو کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ تم کو کہتا ہے صدقہ کرنے سے تم امیر ہو جاؤ گے۔ تو مال بڑھانے کا پہلا طریقہ ذکر فرمایا انفاق فی سبیل اللہ۔ دوسرا طریقہ ذکر کیا الذین یاکلون الربا، سود کے ذریعے سے مال بڑھاؤ۔ سود کے ذریعے سے مال بڑھانے کا دوسرا طریقہ فرمایا کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھانے کا طریقہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے آپ کسی سے طاقتور سے جنگ کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے نا، تو ایسے سود کے ذریعے سے تم اپنے مال کا نقصان کرتے ہو۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ تو اللہ سے جنگ ہے، رسول اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ تو جیت سکتے نہیں ہو، لہٰذا ذہن میں رکھو جب جنگ لڑتے ہو تو سامنے والے سے مال غنیمت تم کو ملتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہونا، تمہاری اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، سود سے ہمیشہ نقصان ہوگا۔ چنانچہ آج دنیا بھر کی اکانومی اسلامک بینکنگ پہ آ رہی ہے، وہ کنونشنل بینکنگ کو چھوڑ رہی ہے کہ نہیں بھئی اس کے اندر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، ساری دنیا سود کو چھوڑ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید سود سے میرا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مالی معاملات میں تیسرا معاملہ کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب معاملات کرو تو لکھ لو، جب ایک دوسرے کو پیسے دو تو لکھ لو کہ بھی پیسے دے رہا ہوں قرضے کے طور پر۔ پھر اس میں سمجھایا کہ لکھنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی، پھر لکھنے کے اوپر گواہ لے کے آؤ، اور یہ فرمایا کہ فَلْيَكْتُبْ، تم لکھو، کب لکھو؟ اگر تمہیں ایک دوسرے میں خیر کی تلاش ہے۔ یہ آپس بھائی بندی کا معاملہ، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پہ تو لکھنا ضروری ہے جہاں بھائی بندی کا معاملہ ہے۔ جہاں بھائی بندی کا معاملہ نہیں، وہاں تو بندہ سود دیتا بھی نہیں ہے نا، وہاں بندہ قرضہ دیتا بھی نہیں ہے، تو لکھنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ لیکن بطور مثال لکھنے والا میسر نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ لکھو، اس سے کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھ لو کہ بھئی یہ چیز مجھے پکڑا دو، ہاں لے لو، جب پیسے واپس کرنا تو پھر لے لینا۔ پیسوں کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ تو یہ 3 مالی معاملات اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ چوتھا مالی معاملہ رہن کا، قرضے کے حوالے سے ذکر ہے۔ ضمنی طور پر اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، معراج پہ نبی علیہ السلام تشریف لے کر گئے، تو یہ والا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ والا رکوع معراج کے موقع پہ نازل ہوا۔ بہت اہم رکوع ہے، ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائی ہیں۔ آل عمران، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اس کے بعد آل عمران ہے۔ آل عمران حضرت عمران یہ پیغمبر نہیں تھے، بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر ہیں لیکن پیغمبر نہیں تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے۔
ان کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی بیٹی تھی، جو کہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو حضرت عمران بہت نیک انسان تھے اور بیت المقدس کے امام تھے۔ بیت المقدس آج بھی جیسے مسجد موجود ہے، اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، بلکہ جو آج قبۃ الصخرہ ہے، یعنی یلو کلر کا جو گنبد ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ تو اس کے گرد 1000 مجاورین رہتے تھے، جن میں ایک مجاور حضرت زکریا بھی تھے۔ تو یہاں پر سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ذکر کیا، قرآن کے بارے میں ذکر کیا، پھر کتاب کی تعریف کی کہ کتاب کیا ہے، اور اس کے اندر مختلف کتاب کے ایٹریبیوٹس ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کتاب اللہ کے 2 حصے ہیں۔ پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا مزاج ذکر کیا۔ اصل میں سورت کی ابتدا جو ہو رہی ہے، اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے 9 ہجری میں، اور انہوں نے اپنے مذہب کے بارے میں سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ابتدائی 80 آیات سورہ آل عمران کی نازل فرمائی، جس کے اندر مذہب عیسائیت اور مذہب یہودیت کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد وہاں سے پڑی، بیت المقدس سے پڑی۔ بیت المقدس میں حضرت اسحاق تھے۔ مذہب اسلام یعنی مذہب محمدی، امت محمدیہ کی بنیاد بیت اللہ سے پڑی ہے، اور مذہب عیسوی موسوی اس کی بنیاد جو پڑی ہے وہ بیت المقدس سے پڑی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے درمیان میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ دین تو اسلام ہے، مگر اس کی شاخیں اس طرح بن گئی ہیں۔ تو اگر یہود اور نصارہ تم سے اشکال کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کو اشکال ہے مذہب اسلام کے اوپر، تو ان کو سمجھنا چاہیے ہمارا اور ان کا دین ایک ہی ہے، اس میں کوئی علیحدگی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھا کذب بآل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذھم اللہ بذنوبہم، ان لوگوں کا ذکر کیا، اہل کفر کا، یعنی جو اہل کتاب کفر اپنا چکے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ نجران کے نصارہ کا کہ ان کو ہم نے کتاب کا حصہ دیا تھا، کہ یدعون الی کتاب اللہ، کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف بولائیں، لیحکم بینہم، تاکہ کتاب کے ذریعے سے ان میں فیصلہ ہو۔ انہوں نے آ کے اہل کتاب یعنی مسلمانوں کے خلاف ہی آ کے بات کرنا شروع کر دی، اس میں ان کو مخاطب۔ پھر اس کے بعد 3 واقعات یہاں بھی ذکر کیے، یہ تینوں واقعات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت آل عمران کا ذکر کیا۔ آل عمران یعنی حضرت عمران کی اہلیہ کا ذکر ہے۔ حضرت عمران کی اہلیہ جو حنانہ ان کا نام تھا، حضرت عمران کی اہلیہ نے جب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تو اللہ سے دعا کی کہ رب انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں آپ کے گھر میں مجاور بناؤں گی، میں آپ کے گھر میں مجاور بناؤں گی۔ یہ انہوں نے نیت کر لی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگے رب انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، اور مجاور تو لڑکی بن ہی نہیں سکتی۔ اب انہوں نے مجاورین سے مشورہ کیا تو مجاورین نے کہا لڑکی ہے تو کیا ہوا، وہ بھی مجاور بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں بیت المقدس کے اندر پورا معاملہ ہوا۔ وہ معاملہ یہ ہوا کہ اس جلکون عقلاہم، یہاں پہ نہیں ہے آگے جا کے ہے، کہ انہوں نے اپنی قلمیں ڈالی تو وہ جو قرہ نکلا وہ حضرت زکریا کے نام پہ نکلا۔ تو حضرت زکریا حضرت مریم کو لے کے اپنے پاس چلے گئے۔ آگے 16ویں پارے میں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا ان کو محراب میں رکھتے تھے۔ یہ جیسے محراب ہے نا مسجد کے، یہ محراب ہے، ہم نے تو محراب میں دروازے بنائے ہوئے، وہ محراب اندر بنتی تھی، اس میں دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور محراب کو بند کر دیتے تھے اور اس کے اندر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت مریم کو اندر بند کر کے حضرت زکریا چلے جاتے، جب واپس آتے تو حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی۔ حضرت زکریا بڑے پریشان کہ بھئی یہ کیا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو پورا پھر حضرت مریم کا یہاں پر قصہ ذکر کیا، قصہ نمبر 2، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، حضرت مریم کا ذکر ہوا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم کا قصہ بھی اجمالاً ہے سورہ مریم میں تفصیلی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اہل نجران کو مکمل جواب دیا۔ تقریباً یہ صفحہ نمبر 56 ہے، 57، 58 اور 59 اور 60 تک اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کیا۔ حقیقت عیسیٰ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وہ کیسے دنیا میں آئے، انہوں نے کیا کیا، اور پھر کس طریقے سے دنیا سے گئے۔
جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اس کا مکمل طریقے سے رد ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو سمجھتے کہ عیسیٰ خدا ہے، سمجھا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ صرف ماں سے پیدا ہوئے تو وہ خدا کا کوئی حصہ ہے؟ نہ، آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ جب وہ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو پھر اگر یہ خدائی کا ایٹریبیوٹ ہے تو پھر تو آدم علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار ہے۔ اس کا خدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ عیسیٰ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ سب نصارى نجران کو جواب دیا، فَإِن تَوَلَّوْا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ان اہل کتاب سے کہو کہ آجو اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور آخرت اور پیغمبروں کا برحق ہونا، آسمان سے کتابوں کا نزول، یہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان برابر ہے، یہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان برابر ہے۔ اس چیز کے لیے ان کو بلائے گا، اور پھر یہ نہیں آتے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور مباہلہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ چیز ہے۔ پھر اس میں سمجھا کہ سارے اہل کتاب برے نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے اہل کتاب اچھے ہوتے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک سونے کا ڈھیر امانت کے طور پہ دے دیں تو یہ واپس کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر آپ ایک دینار بھی دے دیں تو ان کو واپس لینے کے لیے آپ کو ان کے پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اہل کتاب کو سمجھایا تم ٹھیک بھی ہو، تم اپنے مقام پر درست بھی ہو، مگر کہاں کہاں غلطی کر رہے ہو وہ سمجھایا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا، واقعہ ہے آسمانوں کا۔ اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سارے انبیاء کو اللہ نے آسمانوں میں جمع کیا اور ان میں اعلان کیا کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، وہاں جا کے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان کی مدد کرنے لگ جانا ہے۔ یہ اللہ نے آسمانوں پہ عیسیٰ سے بھی وعدہ لیا تھا، موسیٰ سے بھی وعدہ لیا تھا، چنانچہ عیسیٰ موسیٰ تو گزر چکے، تم ان کے متبعین ہو، لہٰذا جب تمہارے پیغمبر نے اس بات کی پیروی کی ہے تو تمہیں بھی اس بات کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس بات کی تائید اور تفصیل کے ساتھ اہل کفر کے غلط رویوں کے اوپر اور اللہ رب العزت کے صحیح احکامات کو ٹھکرانے کے اوپر اس پارے کو اللہ رب العزت نے مکمل کیا۔ آگے انشاءاللہ چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے میں پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے